کی طرف سے ڈیمانڈز آئی، اس کے بارے کئی فیصلے سٹارٹ لیا گیا، اور جو ہماری منسٹری کے ساتھ کشمیر افیئر کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں تھے، تو سب سے پہلے ہم نے ان کے اس ڈیمانڈ پر وہی ترامیم ہوئی ہے، اور ان کو آپ سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 7.6 بلین روپیز جو پی ٹی اے فنڈ میں پڑے ہوئے تھے اور جو منسٹری کے ساتھ تھے اور کشمیر کونسل کے ذریعے خرچ کرنے تھے، ان کی ڈیمانڈ پر وہ 7.7 بلین روپیز ہم نے کشمیر گورنمنٹ کو آلریڈی ٹرانسفر کر دیے۔ اس طرح ایک بلین اور تھے، وہ بھی ان کو ٹرانسفر کر دیے۔ ان کی ڈیمانڈ کے کشمیر کونسل کے جتنے ملازمین ہیں جن کی تعداد 218 تھی، وہ بھی اس کو کشمیر گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیے، اور ساتھ ساتھ 36 ویکلز جو یا تھے منسٹری کے ساتھ، وہ بھی کشمیر گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیے، ان کو ہینڈ اوور کیے اور ساتھ نوٹس لیا۔ اور چونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی اور کسی فرد واحد کا ایشو نہیں، پوری قوم کا ایشو ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے سب کو اعتماد میں لیا۔ اس میں تمام سٹیک ہولڈر، کشمیر گورنمنٹ، ان کی کیبنٹ، الائز پارٹی کے ہمارے نمائندے، خاص کر وہ کشمیر میں ہوں یا ہمارے ساتھ ہو، سب نے اس میں شرکت کی، دوسرے لوگوں نے بھی شرکت کی، اور ایک سیر اصل گفتگو اس پر ہوئی ہے، اور پھر یہ پوچھا گیا کہ ان کے ڈیمانڈ اور اس کی مالی حیثیت کیا ہوگی۔ تو ان کی کیلکولیشن کے بعد جو کشمیر گورنمنٹ اور وہی ایکشن کمیٹی اور دوسرے لوگ آپس میں کر رہے تھے، تو ان کی طرف سے دو مین ڈیمانڈز، ایک وہی سبسڈی مزید دینا آٹے پر، اور دوسری وہی ٹیرف والا ایشو بجلی کی، ان دونوں کو ملا کر انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اسے 23 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے ان 23 ارب روپے کی منظوری دی باقاعدہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کل ہی سمری موو کی ہے، اور 1-2 روز میں ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور اس کے تحت انہوں نے ان کے ساتھ وہی باقاعدہ ریٹن معاہدہ کیا، اور نوٹیفیکیشنز بھی اس کے جاری ہو گئے۔ دوسری بات جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور ڈائریکٹیو جاری کی کہ ان کے وہی واٹر ریسورسز کے جو چارجز ہے، واٹر ریسورسز منسٹری اور پاور ڈویژن اور ہماری منسٹری کو انسٹرکشن دی، ڈائریکٹیو ایشو کی کہ ان کو بھی 30 ڈیز کے اندر بیٹھ کر ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی حل کرے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے، ان تمام پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے۔ اس میں جو ہماری پرائم منسٹر صاحب کے علاوہ ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنا رول ادا کیا، دوسرے لوگوں نے بھی اپنا رول ادا کیا، اور وہی جو ہمارے کئی لوگوں کے خواب تھے، کئی دشمنوں کے، کہ اس سے اس طرح بعض لوگوں کا یہ تھا کہ ان کے وہی کشمیریوں کو ریلیف دینے کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا، ان کا یہ تھا کہ یہ افراتفری ہو اور باہر انٹرنیشنلی اور نیشنلی اس طرح میسج جائے، وہ ان کے وہی سوچ خاک میں مل گئے۔ البتہ اس میں جن لوگوں کی شہادت ہوئی، وہ سیکیورٹی کے لوگ تھے، وہ پبلک کے تھے، ہمیں ان پر بہت افسوس ہے، ان کے لیے تعزیت بھی کرتے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے منظور تھا، جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، اور اب ان سب نے اس جو گراؤنڈ میں تھے انہوں نے وہی باقاعدہ اعلان کر دیا، ڈسپرس ہو گئے۔ تو یہ پوری قوم کے لیے ایک اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے کہ وہی ہمارے دشمنوں کا جو خواب تھا وہی پورا نہیں ہو گیا۔ اور میں اس بات کا دوبارہ اعادہ کر لینا چاہتا ہوں کہ خواہ وہ کشمیر ہو، خواہ وہ جی بھی ہو، اور ان کی وہی جو ڈیمانڈز ہو، تو ہر چیز سے بالاتر ہو کر ان کی ایک اسپیشل حیثیت ہے، ہم اس کے مطابق چلائیں گے، خواہ ہمیں جتنے بھی مشکلات ہوں اور جو بھی ہوں، تو ان کے مشکلات ہمارے مشکلات ہیں، جس طرح ان کو حل کیے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی حل کر کے رہیں گے، اور وہی کشمیر کاز کے لیے سارے مل کر آواز بھی بلند کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، میں شکر گزار ہوں وفاقی وزیر برائے کشمیر اور گلگت بلتستان جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ ان کی کاوش ہے
اور پرائم منسٹر صاحب کا بر وقت نوٹس ہے کہ جس نے ہمیں ایک سانحے سے بچا لیا اور دشمن کی سازش ناکام ہوئی، اور دشمن کے ساتھ ساتھ تحریک انتشار بھی یہ سوچ رکھتی تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے انتشار پھیلے، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہو، اور وہ بھی اس افسوسناک صورتحال سے مستفید ہو رہے تھے۔ کل جب پرائم منسٹر صاحب نے بلا امتیاز بلا تفریق تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا اور ان کی آراء کو سنا، یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جب زخم پہ مرہم رکھی جائے اور معاملات کو حل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ کل کے اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک تھے، تمام سیاسی قیادت موجود تھی، وفاقی وزراء موجود تھے، وفاق کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے، اتحادی جماعتوں کے زعماء موجود تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک تو بر وقت اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ یہ ہوتی ہے فیصلہ سازی، کہ اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ 23 ارب کی رقم جو ہے وہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر کی حکومت کو فی الفور فراہم کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی کامیابی ہے کہ بغیر کسی بڑے نقصان کے یہ معاملہ حل ہو گیا، ہڑتال ختم ہو گئی اور مظاہرین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو چھپ نہیں سکتے، یعنی یہ وہ فیصلہ سازی ہے جو بر وقت کی جاتی ہے، بر وقت نوٹس لیا جاتا ہے، اور یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ بر وقت نہ صرف چیزوں کا نوٹس لیں، اس کا حل نکالیں، اور حل نکالنے کے ساتھ ساتھ صورتحال پر آگاہی بہت ضروری ہے۔ ماضی کی حکومتیں ہم دیکھتے رہے ہیں، سوتے رہتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں کئی دن پڑی رہیں۔ میں یہ یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو، ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں کئی دن پڑی رہیں، اور وزیر اعظم ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے نہ جانا ہے نہ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ تو یہ فرق ہے اس نااہل حکومت میں اور اب عوام کی منتخب حکومت میں، کہ گھنٹوں کے اندر معاملات حل ہوتے ہیں، ادھر دنوں کے اندر نہیں ہوتے تھے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن قوتوں کا اور تحریک انتشار کا کشمیر کے موضوع پر ایجنڈا ایک تھا۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے، تو اسی ماہ میں پچھلے سال مہنگائی 36% تھی، اس سال 17% ہے، اور پچھلے مہینے سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو پچھلے مہینے وہ 20% سے اس مہینے 17% پہ آئی ہے۔ تو مہنگائی میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سعودیہ کے وفود آ رہے ہیں، بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ملک دشمن قوتوں کو اور ہمارے سیاسی مخالفین کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ مہنگائی میں کمی کیوں ہو رہی ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ روز بروز سٹاک مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بین الاقوامی عالمی جو جریدے ہیں مالیاتی، وہ روز بروز پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت باتیں کیوں کر رہے ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بین الاقوامی سطح پہ جو مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ترقی کی شرح پر گامزن ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پرائیویٹائزیشن ہو، پی آئی اے کا معاملہ ہو، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہو، وہ اخراجات میں کمی ہو، یہ تمام چیزیں جو وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پہ ایک پروگرام مرتب دیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی ساکھ بحال ہو رہی ہے، غیر ملکی وفود آ رہے ہیں، تو یہ تمام باتیں جب ہضم نہیں ہوتی تو پھر گھر کے اندر جو ہے وہ سازش کی جاتی ہے۔ تو یہ سازش ناکام ہوئی ہے، اور ہم نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، اور سیاسی مخالفین جو ملک دشمن ایجنڈا لے کر چل رہے تھے ان کو بھی ناموشی ہوئی ہے، ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے، اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کی خاطر، اس پاکستان کی سالمیت کی خاطر، اور اپنے وطن عزیز کی
ترقی کی خاطر ہر قدم انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور یہ سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بہت بڑا دن ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑے سانے سے ملک کو بچایا ہے اور صورتحال کو نہ صرف کنٹرول کیا بر وقت اس کا نوٹس لیتے ہوئے ٹھیک فیصلے کرتے ہوئے ان معاملات کو حل کیا ہے. تو یہی کام ہوتا ہے حکومتوں کا. یہ کام نہیں ہوتا جو ماضی میں ایک حکمران یہاں پہ کرتا رہا اور آج بھی کبھی جیل سے ایک بیان دیتا ہے کبھی دوسرا دیتا ہے. جواب تو دینا چاہیے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا جواب تو دینا چاہیے.